بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم اجتماع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اس نازک ترین دور میں بالخصوص اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، انسانیت و ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے اور میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے۔ بار الہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، وہ تمام لوگ جو اس قرۂ ارض پہ رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، بالخصوص وہ تمام احباب جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرا مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا ہے، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں ہے، اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد یہ سلسلے چلتے رہیں گے، ممبر سے چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن کربلا والوں کی یاد میں چراغ روشن رہیں گے۔ چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن ذکر جیسے جاری تھا، جیسے جاری ہے، تا قیام قیامت انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ ناصر کاظمی فرما گئے تھے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ میں اپنے وقت پہ بھیجا گیا ہوں اور اپنے حصے کی بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ میرے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، آپ لوگوں کی بہت عزت ہے اور سبھی پڑھنے والے مجھ سے بہت اچھے ہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کم از کم اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں 8 سے 7 سال 9 سال کے بعد بھی اسی ایرے کے دوران
میں اس بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ کے سامنے گزارش فقط اتنی ہے کہ مجھے ایسے دیکھیے گا کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ کو پسند آ گئی ہے. داد مجھے بھلے نہ دیجیے گا، میں مطلب مکمل کروں، آپ انصاف کریں. اور میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی بات شروع کر رہا ہوں بڑی جلدی سے. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. اگر آپ اپنا ہاتھ کھول سکیں تو. یہ معجزہ سر مقتل، پیچھے والا مجمع، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. اگر آپ ہاتھ کھول دیں تو آپ بھی. یہ معجزہ سر مقتل، اکمل سے جی، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. مصر چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے، اور چلتے چلتے گلستان جناب سیدہ نارووال تک تو آ گئے. سامعین گرامی، با خدا میں لڑوں گا نہیں، میں ٹیبل بھنن نہیں آیا، میں توڑے ہتھی نہیں پواں گا. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں داد دے پیچھے توڑنا لڑائی کراں. میں مصرع چوتھا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کو مولا کا واسطہ. میرا قد چھوٹا، میں بات بڑی کر رہا ہوں. اگر آپ جانتے ہیں امام حسین دیکھ رہے ہیں اور میری بات ڈیزرو کر رہی ہے تو ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام کرے. اور اگر عسکری حقدار ہی نہیں ہے تو پھر میں خود کہہ رہا ہوں کوئی نہ بولے. وقت کم ہے، جلدی کیجئے، ہم آگے چلیے. چلیں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں حسین، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو ان کو اٹھ کے سلام کر رہے ہیں. میرے مولا ان آوازوں پر رحم فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری. سرکار بڑی مہربانی میرے محترم. ہاں سنیں. یار کیا کہنے، میں رات کا وقت آپ دیکھیں 1 ہونے کو آ رہے ہیں، زخمی کو بھی نیند آ جاتی ہے، لیکن میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل، بھائی جان اس سے اوپر چلیں اگر آپ کا موڈ ہو تو. مجھے نعرہ اس سے اچھا چاہیے، لیکن اگر اس سے اچھا شعر آئے تو. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت، شاہ صاحب مصرع پڑھ رہا ہوں، نظر انکل. حسین پشت نبی پر یہ دامن پھیلا ہوا ہے. یہ دونوں کو کہاں کہاں کتنی کتنی عوام بیٹھی ہے، باخدا مجمع میری گرفت سے باہر ہے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور جیسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کے طرز کے بعد روشن ہوتا ہے، وہ سر اٹھائے. جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے. عسکری مصرع پڑھ رہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین، فیصلہ کن مصرع ہے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حسین، حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہیں، جو اٹھا سکتے ہیں مل کے بولو حیدر حیدر. شیخ اعجاز بھائی، خدا کو فکر ہے. میں آپ کو مصرع سنا رہا ہوں جناب سرور نواب سرور کا. بہت خوشی کی بات ہے، با خدا بہت اچھی اردو سننے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. ذکر کی قسم آپ نعرہ نہ لگاتے میں کبھی نہ پڑھتا. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں جناب سرور نواب سرور کا. انکل بہت بڑا نام ہے شاہ صاحب، آپ یقین کیجئے اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا، کہ بڑوں کو سب نہیں کہہ رہا، جو جوان بیٹھے ہیں بڑے یقیناً بڑے ہیں، اتنا خطرناک مصرع کہتے ہیں جس کی حد نہیں. اتنے مہان. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندے چلے گئے اور ہمارا ٹائم خالی ہے. باخدا ایسا بندہ بیٹھا ہے. جو اشملی آبادی فرما گئے تھے، یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل. کھول دیجیے ہاتھوں کو، کوشش کریں.
اب یہ جتنا میرے فرنٹ والا مجمع میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں، میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، آپ کو پسند آیا تو شعر پورا پڑھیں گے، نہ پسند آیا سے سکپ کر دیں گے، پڑھ آپ کی وجہ سے رہا ہوں۔ آپ مصرع کا چلن دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین۔ یہ دائیں بائیں والا مجمع، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کسی کا حق تو رکھا نہیں جاتا شاہ صاحب۔ تیرا کرم شاہ صاحب انج نہیں جی میں سائیں دا کرم ہے توڑے تھے، تیرا کرم۔ لیجیے تیسرا چوتھا مصرع پڑھا تھا، پہلا دوسرا بھی سنیے، شاید کو سادات کا ہاتھ اٹھے اور ہمارا توشہ آخرت مل جائے۔ فرماتے ہیں فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ۔ میں نے کہا تھا میں لڑوں گا نہیں، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے 4 مصرے پڑھے ہیں میرے بھائیوں، اور با خدا میں اس بارگاہ میں کم از کم 8 سال کے بعد آیا ہوں۔ میں اس جوان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو نمازی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ممنون و متشکر ہے، اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا؟ اس مصرع پہ ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرو میرے بھائیوں۔ اگر دامن میں وسعت ہے تو دیکھو آسمان اتر رہا ہے، بلکہ آسمان چھوٹا ہے، شعر میں وسعت زیادہ ہے۔ رکھا سمیٹ کے، میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے۔ سرور نواب سرور قبلہ فرماتے ہیں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل شاعری سننے والا؟ ہادی بادشاہ جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، اس محلے والے مل کے بولو حیدر حیدر۔ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، لگے ہاتھ بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں۔ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ بھائی بیٹھنا نہیں ہے، تیرا کرم نماز پہ ہے۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد باخدا فطرت نیچر کی خلاف ورزی ہے، لیکن میں رسک لے کے ہوا میں تیر مار ہی رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جس کے سینے میں دل نہیں ولایت علی دھڑک رہی ہے وہ سر اٹھائے۔ یہ علی عمران جعفری صاحب کا سارا مصائب کا مضمون جس کے ذہن میں ہے وہ شعر سنے۔ باخدا میرے قد سے بہت بڑا شعر ہے رکھا۔ یہ کیمرہ مینز مجھے بندہ بتائیں جو مجلس میں آ گیا اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا؟ ارے رکھا سمیٹ، پنڈال بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین ارے امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں عباس، ارے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت۔ بابا نثار بادشاہ، میر ظفر بادشاہ، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے اچھا مولا نے بھیجے تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین۔ اور باخدا یہ حقیقت ہے، آپ یقین کیجئے یہ حقیقت ہے، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین۔ امت نے رکھ دیا تھا مصلی۔ آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا یہ اس وقت 61 ہجری میں حالات تھے یا نہیں تھے؟
آپ نے دنیا میں بڑے بڑے ڈائلاگ ڈلیوری والے لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے سے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے میرے بھائی جو اچھا کلام کرتے ہیں. مجھے عزت حسین علیہ السلام کی قسم، میں نے حسین ابن حیدر کے اس ایک جملے سے بڑا آج تک پر اسرار جملہ لٹریچر کے حوالے سے بھی نہیں دیکھا، جو 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے سے پہلے میرے مولا نے دربار ولید میں کہا. جس وقت میرے مولا سے کہا گیا مولا یزید کی بیعت کریں، میرے امام نے فرمایا تم ایک یزید کی بات کرتے ہو اور میں اعلان کر رہا ہوں لا یبایو مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. ارے مجھ جیسا، اچھی زبان کا وزن کرنے والے احباب، میرے مولا فرما رہے ہیں مجھ جیسا، میرے مولا فرما رہے ہیں جو مجھ جیسا ہوگا. حسنین باخدا میں بڑی بات کر گیا، میرے مولا حسین کی بات ہوتی بڑی ہے، اور ذکر کی قسم خطیب ممبر سلونی کی اولاد ڈیزرو کرتی ہے کہ ایسی لائن بولے، ورنہ جن کے آباء و اجداد میدان حرب و ضرب میں اپنا تعارف نہیں کروا سکتے تھے، انہیں کیا پتا کلام کیسے کیا جاتا ہے. یہ تو وہی حسین بتا سکتے ہیں جن کے بابا ممبر سلونی پہ کہیں جو چاہو پوچھو، ارے جو چاہو مانگو، کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے. بابا جی با خدا میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر، آج کی رات ہے، پنجاب میں رہنے والے بالخصوص آپ لوگ تو جتنے آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ کس مناسبت سے آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے 18 جیٹھ کی شب ہے. یہ جو پنجاب میں رہنے والا مجمع ہے، کم از کم میں آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں. آپ لوگ جانتے ہیں یہ کتنی فیصلہ کن رات ہے، اور کل کا دن کتنا پر اسرار ترین اور دنیا کا فیصلہ کن دن تھا. اور حسین ہے وہ بادشاہ جس کی پالیسی، جس کا ایجنڈا یہ ہے جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بات ختم. اور حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں ہے جو ارادے بدلے. جو ارادہ مدینے میں تھا وہی نوکے سنا پہ تھا، جو نوکے سنا پہ تھا پھر وہی شام کے بازاروں میں اعلان ہوا. عقیل محسن نقوی صاحب، میں بڑے احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، جناب شہید محسن نقوی صاحب کے فرزند، لاہور مجلس ہو رہی تھی مغل پورہ میں، انہوں نے ایک جملہ کہا، میرے مولا جانتے ہیں میں کتنی زندگی اس جملے کے نشیر خمار میں گزاروں، میں بھی نہیں جانتا. با خدا جتنا کوئی غالب میر وغیرہ میں نے پڑھا، یہ تھوڑی سی جو مجھے لٹریچر سے شناسائی ہے، بہت بڑا جملہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسین جسے دنیا نے صرف طلوع ہوتے دیکھا ہے. میں فلسفہ بیعت میں بیعت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، اور میں نظر انکل با خدا یہ بات نہ کرتا، ہادی بھائی میں یہاں گلیوں میں آیا ہوں، مجھے ایسے لگا جیسے میں شب عاشور با خدا اندرون لاہور کی کوئی 9 محرم ہے، وہ بالکل محرم والی وائب آئی ہے. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. گزارش آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ لا یبایو مثلی مثلا، قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا وہ کسی اس جیسے، قیامت تک مجھ جیسا، اس جیسا، مجھ جیسا. میں وہاں سے یہاں چل کے آیا ہوں، میں نہیں جانتا مجھے کتنے نوجوانوں نے کہا علی بھائی تبلیغ کرنی ہے، بات کرنی ہے. تبلیغ ذاکر کریں تو ڈرتے ہیں، ہمیں مجمع داد نہیں دے گا. میں تبلیغ اس حساب سے کروں گا کہ مجمع بولے گا بھی، میں ان سے سوال کروں گا، اور ان کا آگے سے بول پڑھنا ہی میرے لیے جواب ہے. یہ جتنے جوان میرے سامنے، اب یہ بھی تبلیغ کا ایک رنگ دیکھو، جملہ عسکری علامہ نکن کا کہہ رہے ہیں، مجھے ان جوانوں پہ باخدا دکھ رہے گا اگر آپ لوگوں نے ہاتھ نہ اٹھایا. علامہ علی نکی نکن پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد بھی آتے رہے، لاہور لکھنؤ سے پڑھتے رہے. ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ، یہ جتنے ینگسٹرز، یہ میری قوم کے جوان، میری قوم کی آنکھیں، میرے قوم کے بازو جتنے بیٹھے ہو، جب جاتے ہو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اوپن کلاس، جب اپنے فرینڈ زون میں بیٹھتے ہو، بڑے بڑے لبرل، بڑے بڑے ایتھیسٹ لوگوں کے سامنے جا کے جس ٹائم بیٹھتے ہو نا، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ بندے میں کم از کم دنیا سے ایک بات کا سوال کرنا کہ علی عباس عسکری تاریخی سالانہ شب بیداری میں پورے شہر شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کے کھپ کھپ کے اعلان کرا تھا. نہیں سمجھ آئی 1400 سال سے ہم بیچاروں کو بھی کہ 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا، پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں تھا. کون کہتا ہے تبلیغ پہ مجمع نہیں بولتا؟ میں سوال ہے نا، جس
جس نے بھی بولا بڑی بات، اس کا شکریہ. میں فلسفہ بیعت ڈسکس کر رہا ہوں، اور اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے مولا نے کیوں اس کی نفی کی تھی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ انتظامات ہم کیوں کر رہے ہیں اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حسین علیہ السلام کی پالیسی کیا تھی اور یزید کا ایجنڈا کیا تھا؟ 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ ہے وہ مجبور ہے کسی طریقے یہ 70 71 72 لوگ میری بیعت کریں، اور یہ 72 لوگ بھی سٹڈی کریں گے کون تھے. ان میں کوئی لڑاکو نہیں تھا، یاد رکھیے گا، سب شریف لوگ تھے، شب زندگار، عبادت گزار، گوشہ نشین. جناب حبیب ابن مظاہر کمر خم میں با خدا ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے. جناب مسلم بن اوسجا کوفہ کے بچوں کو حفظ قرآن کراتے تھے. یہ جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہو، مجھے مولا کی قسم میں اتنے بڑے اجتماع سے ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں تو آپ لوگوں کی مہمان نوازی پہ گلہ ہو جاتا ہے. آپ کو مولا کا واسطہ جس ٹائم یہ لبرل لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہو تو ان کے سر پہ قرآن رکھو، یا جس کو یہ مانتے ہیں اس کی قسم دے کر ان سے اتنا تو پوچھو. ہم نہیں کہتے تم ہماری راہ پہ آ جاؤ، لیکن ہمیں اتنا تو بتاؤ اپنی بنائی ہوئی امیر المومنین کی مسند پہ بیٹھ کے یزید ملعون نے اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنا پڑ گئی. آپ بولیے ان باتوں پہ، آپ لوگ ضرورت ہے ان باتوں پہ تائید کی ضرورت ہے. ابھی 2 شعر پڑھوں گا، آپ اٹھ کے بول پڑیں گے. یہ باتیں آپ نہیں سنیں گے تو ہم بیچارے کہاں کریں گے؟ اگر سننے والے نہ ہوں تو پڑھنے والے کہاں جائیں گے میرے بھائیے؟ یزید نے ایسا کیا کیا؟ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو تلوار نکالنا پڑ گئی. جناب مسلم بن اوسجا کو تلوار نکالنا پڑ گئی. اور باخدا مجھے اس جملے سے بھی انکار ہے کہ حسین ظاہری طور پہ ہار گئے لیکن بعد میں پتہ چلا حسین بادشاہ کی نسلوں پہ فتح ہے. نہیں ہے ایسا. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، یہ بہت مرکزی پلیٹ فارم ہے، ذمہ دار ترین جگہ پہ کھڑے ہو کے چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں. ان کیمروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین دنیا کی کسی ڈکشنری میں سے ثابت کر دے کہ مرنے کا مطلب ہار جانا ہوتا ہے. سناٹا، خاموشی، کا عالم، سکوت طاری ہو گیا کہ 8 سال کے بعد آ کر بھی یہ کیڑے پاسے ٹر گیا وے. دنیا کی کسی لغت میں ہارنے کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا اور جیتنے کا مطلب مار دینا نہیں ہوتا. ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا، جیتنے کا مقصد ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہونا. مطلب ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہونا، کامران، کامیاب، مقصد کو پا لینا. جیتنا مارنا نہیں ہوتا اور ہارنا مرنا نہیں ہوتا. مقصد حاصل ہونا جیت ہوتی ہے، مقصد میں ناکام ہونا ہار ہوتی ہے. اتنے بڑے مجمع میں باخدا میڈیا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر یزید کا مقصد میرے شیعہ سنی بھائیوں یہ تھا کہ وہ حسین کو مارنا چاہتا تھا اور حسین بچنا چاہتے تھے تو وہ بھی جیت گئے اور حسین ہار گئے. لیکن یہ مقصد کب تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا اور یہ بچنا چاہتے تھے؟ مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور علی کا لال بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا. اب اگر وہ بیعت لے لے تو کامیاب، بیعت نہ لے تو وہ ناکام. ارے یہی تو وجہ تھی کہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں علی کے لال نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو بات کی تھی وہ علی عباس عسکری 1400 سال کے بعد آپ کو سنا رہا ہے. 10 لاکھ کا مقصد تھا ایک سے بیعت لینا، اور ایک حسین سے 70 حسین کے ساتھ تھے. حسین نے بیعت کی تو ان 70 نے بھی کی، لیکن رکھ میرے سر پہ قرآن، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامعین کے نہیں آ رہی؟ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے.
بالکل ممبر چھوڑا ہوں، راضی رہیے گا. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے. آپ تو مجھے دیکھیے. 9 لاکھ مل کے جون سے ابھی شروع کیا. اچھا جی جناب، زبردستی پڑھوانا چاہتے ہیں ہم. 9 لاکھ مل کے جون سے. پھر سنیے بھی ایسے، لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو حیدر رضوی صاحب بات واضح کر گئے تھے، فرما گئے تھے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین. ہادی بھائی 12 ذی الحج انشاءاللہ، کوٹلی سیدہ 4 جون بدو ملی فتوی والا. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا. سرکار ماحول سے گھبرانے والے بادشاہ کو حسین نہیں کہتے. آپ یقین کیجیے حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جسے زمانے کی موجیں اپنے حساب سے لے جائیں. حسین اپنی مستی کے شناور کو کہتے ہیں جو اپنی مستی میں تیرتا ہے، چاہے زمانے کے ظلم کی موجوں کا رخ جیسا بھی ہو. 28 رجب میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو. اور جس وقت دربار ولید میں اس نے کہا کہ حسین بیعت کریں نہیں تو جنگ ہوگی، علی کے لال نے فرمایا تھا ولید تو ایک یزید کی بیعت کی بات کرتا ہے. اور حسین اعلان کر رہے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. میرے بھائیو جہاں سے مسئلہ ہو رہا ہے مجھے اٹھ کے بتائیے، میں مضمون تبدیل کر دیتا ہوں، ورنہ جیسے آپ لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں میں صدقے بن جاؤں تھوڑے دے. فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. ہاں میرے بھائی لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. میرے مولا فرماتے ہیں اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا. علی گلال فرماتا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا. جنہوں نے شہید محسن نقوی صاحب کا اسلوب سنا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی گلال فرماتا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے. آپ یقین جانیے میں نے پورے پاکستان میں پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں جا کر مجالس پڑھی ہیں، لیکن میں زندگی میں پہلی بار نارووال ایسا منظر دیکھ رہا ہوں. ان پلرز سے پیچھے بندے مجلس بھی سن رہے ہیں، بندے نیند بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں، انکل دعا فرمائیے گا، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں. اکمل سے جی میں آپ کو دیکھتا ہوں باخدا میرا دل بڑا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ جوان باخدا دل کو نہیں بھاتے جو ذکر حسین میں مرجھایا ہوا چہرہ لے کر بیٹھتے ہیں. میں کیا کروں، لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں میرے مولا کا 1400 سال پہلے کا وعدہ، وہ دیکھیے انہیں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. علی گلال فرماتا ہے یزیدیت کا وجود اب سے، کم از کم اس مجمع کو آپ 20 سے ملٹیپلائی بائی کریں تو وہ نارتھ کراچی کا مجمع بنتا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، وہاں پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا تھا. نارووال فیصلہ کر لے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. حسین فرماتے ہیں ولید لکھ یزید کو خط. حسین اعلان کر رہا ہے بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ. ارے جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہے پیر ظفر بادشاہ، وہ جو وہاں بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تاریخی نعرہ پورا شہر سنے مل کے بولو حیدر حیدر. میرے امام فرماتے ہیں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا.
ارے وہ بات بیعت کی کر رہا، میں اس کی نسلیں دیکھیں، میں نے پہلے کہا نہیں کی کتنا فیصلہ کن جملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اعتماد کے ساتھ انکار بیعت فاسق کیا کہ یزید سے لے کر اب تک کسی ملعون نے آل محمد سے بیعت نہیں مانگی۔ جو ایجنڈا مدینے وہی مکے، اور جو مکے وہی کربلا، اور جو گھوڑے کی زین پہ وہی نوکے سنا پہ۔ نہیں بدلا بیان میرے بھائیوں، نہیں بدلا۔ میں اپنے اہل سنت برادران کو اعتماد میں لیتا ہوں، میرے بھائیوں میں سینے سے لگاتا ہوں، میں خود مہمان ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لوگ مولا حسین کے ذکر، اور ہم کب کہتے ہیں یہ مجلس ہماری ہے، یہ بارگاہ ہمارے نہیں ہے، یہ ممبر کوئی شیعوں کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ محسن انسانیت کا ادارہ ہے۔ حسین سب کے ہیں، حسین قطعاً شیعوں کے نہیں ہیں۔ جو یزیدی نہیں ہیں حسین اس کے ہیں، جو حسینی ہے وہ جہاں کا بھی ہے وہ حسینی ہے، جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو اہل سنت ہیں وہ اہل سنت رہیں۔ اپنے اپنے گھر بیٹھ کے میرے بھائیوں سب حسینی بن جاؤ۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، برادری نہیں پوچھی۔ شاہ صاحب کاسٹ میں اعلان کروایا ہے، تسی داد بند کر دیتی ہے۔ حسین بادشاہ نے کاسٹ نہیں پوچھی، حسین بادشاہ نے غریب کو کھانا۔ یہ ایسے بادشاہ ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے مذہبوں کی تفریق نہیں کی، انہوں نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے اس کی لابی کا حصہ نہیں پوچھا تم میرے مخالف ہو یا میرے ہو۔ جو آتا گیا، جیسے آتا گیا، جہاں آتا گیا، جس رنگ میں آتا گیا، ان کے دروازے پہ جیسے جو آیا وہ خالی۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ میرے مولا حسین نے 10 لاکھ 9 لاکھ کا لشکر جب دیکھا تھا، اس میں کئی چہرے میرے مولا نے پہچانے تھے، اور میرے مولا حسین نے فرمایا تھا تمہیں شرم نہیں آتی، تم مجھ سے ارے پنڈال بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا، ارے اب مجھ سے لڑنے آ گئے۔ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آ۔ ہاں حسنین حکیم صاحب، سرکار بے شمار آپ یقین کیجئے جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اس بادشاہ نے تفریق نہیں کی، نہیں، باخدا اسلام مذہب انسانیت ہے۔ ہادی شاہ جی فرقے ہم نے مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین خدا نے بنایا۔ ڈاکٹر قلب صادق کیسے بڑے لوگ تھے، خدا، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے۔ آپ لوگ پلیز ٹائم نکالیے گا، ڈاکٹر قلب صادق صاحب بستر مرگ، آخری ٹائم ہے اور فرما رہے ہیں خدا کا نام مانو، ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ آپ یاد رکھیے گا شیطان جب آتا ہے وہ مذہبی رنگ میں آتا ہے، اور جس وقت مذہبی جذبات بھڑکتے ہیں تو انسانیت کا دامن داغدار ہوتا ہے۔ میری گزارش، منور رانا کے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، سوشل میڈیا سے منسلک لوگوں نے شاید پہلے سنے ہوں، میں لگے ہاتھ تبرکن پڑھ دیتا ہوں۔ فرما گئے تھے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ آپ یاد رکھیے گا اگر آپ سے انسان سکون میں نہیں نہ پا رہا، اگر آپ سے انسان خوش نہیں ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی زندگی اصولوں سے ہٹ کے گزر رہی ہے۔ انسان کو خوش کیجئے میرے بھائیو، اس نے سب سے پہلے انسان بنایا ہے، اس نے پورے قرآن میں انسان کو مخاطب ہوا ہے، وہ اس نے کہیں شیعہ سنی نہیں کہا، وہ خدا ہے، اس نے سب انسان بنائے۔ آپ انسانوں سے محبت کیجئے، آپ انسانوں سے، سرکار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کی جس نگری میں آئے تھے وہاں شراب تھا، معصیتیں تھیں، گناہ تھے،
انسانیت کا دامن داغدار تھا، وہاں ہر قسم کی خامیاں تھیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کی جا سکتی. بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کرنے والوں کو میرے آقا نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھایا، فرمایا پہلے انسان بن جاؤ، مسلمان پھر بنتے رہو. میں نے دعا منگوائی تھی، میں کوئی مسئلہ داد کا نہیں ہے، مولا کی قسم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذاکر چل جو داد کے پیچھے پڑتے ہیں، کھپ پہ جاندی ہے. لمحے کے لیے پلیز بات سنیے. میں نے پوری کوشش کی ہے میں اپنی پوری مجلس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایسا کر جاؤں، کسی ایک زبان جس کو جستجو ہے جوہر گم گشتہ ہے اس کی ایک یہاں سے مینٹلی گروتھ ہو جائے، کوئی ایک زبان اپنے مقصد پہ لگ جائے. میرے بھائیو یہ دیکھنا، میرے آقا نے کبھی بھی کوئی بندہ ثابت کر دے میری بات کو غلط، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ پہلے نہیں پڑھوایا. نزول قرآن کے 23 سالوں میں اسلام سکھایا ہے، پچھلے 40 سال انسانیت سکھائی. آغا شاہد صاحب، اور جو 23 سال کی زندگی ہے نزول قرآن والی جس میں قرآن اترتا رہا، یہ بعد میں بتایا ہے اللہ ایک ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے. یہ بعد میں جو 23 سال بتایا وہ بھی پورا نہیں سمجھا، اور جو 40 سال سکھایا وہ کچھ بھی نہیں سمجھا. میں ان بھائیوں کا حکم پورا کر رہا ہوں، میرے حصے کی مجلس ہو چکی ہے، اور ان کے حکم پورا ہو بھی ایسے رہا ہے کہ میری بات کے ساتھ ان کی بات کی کڑی مل رہی ہے. مرزا غالب کا وہ مصرع تھا، یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور ہیں. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور وہ اور کی ردیف پہ کلام ہے. انہی کا حکم پورا کر رہا ہوں، یہی ممبر چھوڑ رہا ہوں. کون سا؟ اچھا جی پڑھتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور بھی نہیں کہہ سکتے تسی، اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو عسکری ایک سماجی المیہ اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہے، اور معافی کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا تھک گئے ہیں بندے، نیند آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیند نیچر کا حصہ ہے، ہم سوئیں گے بھی نہیں تو ہم کیا کریں گے، لیکن تھوڑی دیر نیند پہ قابو رکھیے گا. دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور آپ کے مصرع دہرانے کا شکریہ، یہ مسکراہٹ برقرار رہے میرے بھائی. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اب اپنے اہل سنت برادران کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. کھولیے ہاتھوں کو، اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو، اگر ملکیت ہے میرے مولا کی. اگر امام حسین سے مانگ کے لقمہ توڑ کے یہاں تک ہاتھ آ سکتا ہے تو یہاں سے اوپر بھی آنا چاہیے. کیا ہوگا انکل، نظر مصرع آ رہا ہے، سماجی المیہ ہے، لمحاتی ابال ہے، میرے اندر کا درد ہے، باہر آ رہا ہے. آپ بھول بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی جنریٹ کرتا رہے گا. یہ جو بڑے بیٹھے ہیں میں ان سے دعا، ارے مجھے داد نہ دیجیے میرے بھائیوں، مشورہ دے رہا ہوں، اس پہ سر ہلا دیجیے گا، یہی تائید کافی ہے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ارے کیا کہنے نارووال، کیا کہنے یار، رات کے 1:30 بجے اتنی مشکل زبان پہ اتنی حسین داد یار، یہ آپ کا ہی کام ہے باخدا. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا، ہوتا ہے
ہے مرض اور آپ کو مولا کا واسطہ آپ ان علمین کو دیکھیں گے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ جیسے آغا شاہد صاحب جیسے بھی آپ کا شعر سنیں میں راضی ہوں. پچھلے سال کی معذرت ہم نہیں آ سکے, اگلے سال زندگی رہی تو پھر آ جائیں گے. ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں آتا امام حسین کے ذکر کے سوا, لیکن دیکھنا یہاں پہ ہے. میں ان علمین کو دیکھ کے شعر پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں سروکار کون ہاتھ اٹھاتا ہے یا کس کے چہرے پہ رونق آتی ہے یا نہیں. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور, تو اس موسم میں کھڑے ہو کے ضرور کہوں گا جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں, لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا. جنت کی ہوا اور ہے, جنت کی ہوا اور ہے, جنت کی ہوا اور ہے. آمادہ ہو جاؤ میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں کا حکم پورا کروں, میں خود تھک چکا ہوں, کافی پڑھ لیا. جنت کی ہوا اور ہے, جنت کی ہوا. تھوڑے جا ٹک کے, موٹے چاہ کے, تھوڑا فٹ ہو کے. جنت کی ہوا اور ہے. ماتمی بندے سے میری بات ہے, فخری میرے ٹھیک ہے, آپ کو 4 مصرے سنا رہا ہوں, بہت اچھا کلام سلام کہتے ہیں ابھی بھی ہندوستان میں. اب بات ہی ماتمی بندے سے, فرماتے ہیں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور فرماتے ہیں سر تا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور میرے لال. ارے کہاں چلے گئے نارووال کے ماتمی جوان؟ اپنے ہاتھ اوپر کرنا, مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا. یہ کیمرہ مین مجھے وہ ہاتھ دکھائیں جو ماتمی ہے. میں پتہ نہیں کتنے جوانوں کا حکم پورا کر رہا ہوں. انکل نظر بابا جی, یہ مجمع پاؤں پر اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. بات میری زنجیر زن سے ہے, ڈرپوک بندے سے بات ہی نہیں, کیونکہ جس کے اندر زنجیر اٹھا کر خود پہ چلانے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں. اسے دنیا میں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. اکمل شاہ جی سرکار جو ڈر گیا وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا, وہ گھٹنوں میں سر چھپائے. ورنہ جس کے سینے میں ولایت علی دھڑک رہی ہے, یہ کیمرہ مین اس کے چہرے پہ فوکس کرے, پورا شعر سنے. عسکری شعر پڑھ رہا ہے, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور تو یاد رکھے زمانہ, ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. ماتم زنجیر, اب بس ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. اب راضی رہیے گا, آغا شاہد صاحب کو میرے مولا سلامت رکھیں, ان کی محبتیں ہمیں یہاں تک لے آئیں. اب بالکل اب مصائب سنیے اور میں ممبر چھوڑوں. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہے, تو فتوے لگا اور لگا. آدھی بات صحیح ہے, یہ کرم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی کا اپنے بیٹے کے چاہنے والوں پہ. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. مجھے اپنا بیان ویسے بھی سمیٹنا چاہیے. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. لگا اور لگا. اچھا شاہ جی, حاجی بھائی میں نے کیا بولا ہے کہ جناب سیدہ کا اپنے بیٹے کے چاہنے والوں پہ کرم. اس نے کہا تھا شیر زہرا, شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. ابرار سے آگے نہ بڑھے, معیار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں, کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں. یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے.
ارباب دانش اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. شب عاشور کے برابر رات ہے یقیناً، اور ہر ذاکر جو ہے وہ کسی نہ کسی کی شہادت پڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزادار جناب سیدہ کو پیارا کتنا ہے، یا جس آنکھ سے حسین بے کس پناہ کے لیے آنسو گرتا ہے وہ آنکھ ایک دکھیا ماں کو کتنی عزیز ہے. اور میرا یقین ہے میری ماؤں بہنوں میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی اپنے بچوں کا پرسہ قبول کرنے کے لیے تشریف لے آئی. پوچھ لیا جناب سیدہ نے اپنے بابا سرکار رسالت پناہ علیہ السلام سے، بابا رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے واقعات سنا رہا ہوں. ابھی مولا دنیا میں ظاہراً نہیں آئے تھے کہ میری مخدومہ نے کہا بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے. بابا مجھے کبھی کبھی میرے نوری حجاب سے آواز آتی ہے یا اماں ہو انبنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا میں ماں ہوں، اور جب مجھے میرے بیٹے کی آواز آتی ہے اماں میں پیاسا ہوں تو بابا میں مر جاتی ہوں. بابا مجھے کبھی کبھی میرے بیٹے کی آواز آتی ہے یا اماں ہو انبنوں کے اریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. بابا صدمہ لگتا ہے، برداشت نہیں کر پاتی. اب میری بات ایک ماں سے ہے، ایک ماں سمجھے گی کہ اس جملے میں کیا درد ہے. تاریخ کہتی ہے ایک بار میرے آقا تشریف لائے، سیدہ رو رہی تھیں. میرے آقا نے رو کے فرمایا سیدہ آج خیریت ہے، اتنے درد میں کیوں رو رہی ہیں؟ رو کے فرماتی ہیں بابا میں پہلے برداشت کر جاتی تھی، بابا میں ماں ہوں، لیکن مجھے آج جو آواز آئی ہے بابا میں مر گئی ہوں. فرمایا سیدہ آج کیا آواز آئی ہے؟ رو کے فرماتی ہیں بابا مجھے آج میرے نوری حجاب سے آواز آئی ہے یا اماں ہو انبنوں کے سہکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا ہوں. جو کر سکتا ہے ماتم یا بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا، انکل بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے. اس زبانی میں ہر کسی کو خدا کی قسم یہ آنکھوں نصیب نہیں ہوتا. اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا، یہ بڑے دعا کریں گے، میں سبق سنا رہا ہوں. اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں. بابا حسین ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ فرمایا سیدہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا. بابا تو کیا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا ظاہراً میں نہیں ہوں گا. بابا اس کے بابا علی وہ تو شیر خدا ہیں، فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے. بابا اس کے بھائی حسن، فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے. پتہ نہیں میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، میں کہتا نہیں ہوں. میں یہ مصائب یا تو چاند رات کو پڑھتا ہوں یا یکم دو محرم کی درمیانی شب پڑھتا ہوں، ورنہ میں نے یہ مصائب بھائی جان کبھی نہیں پڑھے. میں سمجھتا ہوں ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ نہیں ہے. میں پھر جملہ ماؤں کی نظر، میری اپنی ماں چلی گئی دنیا سے، مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مجھے میری ماں بیٹا سمجھنا. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آؤ مل کے غریب زہرا کے حق میں گریا کرتے ہیں. بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے. میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں جب بیٹے پر ایسی حالت ہو تو کیا ماں چادر سر پہ رکھ کے میدان جائے؟ شب عاشور کی رات ہے، جو ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. جو ہائے نہیں، سید نوکر، سید نوکر. کیا درد ہے، کیا درد ہے. بابا کیا ماں چادر، یہ آنکھیں سلامت رہیں. بابا کیا ماں چادر سر پہ. حسینی وہ ہوتا ہے جو غیرت مند ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جس کے اندر ضمیر کا چراغ روشن ہے وہ یقیناً حسینی ہے. یہ آنکھیں سلامت رہیں، سلامت رہیں یہ آنکھیں. خدا مزید نور عطا فرمائے ان آنکھوں کو. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور غیرت مند بندے سے میری بات ہے. بابا بیٹے پر ایسی حالت ہو تو ماں میدان جا سکتی ہے. رسول رو کے فرماتے ہیں زہرا یہیں رک جاؤ، وہ چادروں والا میدان ہی نہیں ہے. سیدہ اس میدان میں چھوڑو ممبر، سیدہ اس میدان میں چادروں کا رواج نہیں ہے.
قبلہ تاریخ کہتی ہے 3 بار میری سید، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، با خدا یہ ذکر کی قسم کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے بڑی نہیں پڑھنی، میرے دامن میں میرے حصے کا آنسو ڈالیے، میری بخشش کا سامان ہو جائے، با خدا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ میری شہزادی نے، میں اس کا چہرہ دیکھوں گا جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، 3 مرتبہ میری شہزادی نے پوچھا بابا مجھے بتائیے میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ۔ بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پوچھا بابا میرے حسین کو بچائے گا کون؟ جب رسول نے بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا، جب میرے آقا نے جواب نہیں دیا، پھر قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ میرے بچے کو بچائے گا کون تو بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیں پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو، اس کے جوان تیرے جوانوں کو، اس کے بچے تیرے جی جی جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک واقعہ 1 سے 1.5 منٹ۔ بابا پھر میرے بچے کو، حوصلہ، بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا، اماں میں تیرا پیسا ہوا، اماں میں تیرا پیسا ہوا، بابا پھر میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نے رو کے فرمایا سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو، جوان جوانوں کو۔ کیا درد ہے، کیا احساس ہے، کیا تاریخ بند ہے عزاداری سید الشہداء کی۔ سیدہ اللہ ایک قوم بھیجے گا، اس قوم کے جوان جوانوں کو، بوڑھے بوڑھوں کو، کر دیو سارا مجمع ایک بار، یہ پورا پنڈال پورا ہال رل کے ہائے کر دے، 1.5 منٹ دی میری بقایا نہیں، ایک باری سارے ہائے کر دیو اس جملے دے استقبال۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں بابا اگر اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان جوانوں کو، بچے بچوں کو اور پردے دار میری مستورات کو روئیں گی تو بابا میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی۔ او بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، او بابا مجھے حسین جی جی جی۔ او جوانی سلامت، او جوانی سلامت۔ میرے بھائی حوصلہ، میرے بھائی بڑے آرام سے، یہ جوانی بابا نثار بادشاہ پیزا پر جی، یہ جوانی سلامت ہے۔ میں نوکر 1 سے 1.5 منٹ کا ٹائم، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں میں یا محرم کی چاند رات کو پڑھتا ہوں یا یکم محرم کو پڑھتا ہوں، مجھے حکم ہو گیا شب عاشور کی شب ہے، اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو عزادار حسین ہے وہ کتنا پیارا ہے، جناب سیدہ کو اپنے بیٹے کے عاشقوں سے کتنا پیار ہے۔ سراج غم کتاب کا نام ہے، کوفہ کی رہنے والی آغا شاید صاحب عورت روایت کرتی ہے بابا جی کہتی ہے میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میں میری جوان بیٹی تھی، ہر سال میرے گھر میں رات کے وقت 1 سے 10 محرم الحرام تک زنانہ عشرہ محرم الحرام یہ ہوا کرتا تھا۔ سید الشہداء امام مظلوم کربلا امام علی مقام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہے ہر سال ایسا ہوتا تھا، میری جوان بیٹی فرش عزا بچھاتی تھی، میری بیٹی یہ آنسو ایسے ہی گرتا رہے بڑے حوصلے سے، ابھی منزل ذرا سی دور ہے لیکن میں جلدی کر رہا ہوں، میری بیٹی فرش عزا بچھاتی تھی، میری جوان بیٹی لنگر نیاز پکاتی تھی، رات کے وقت مجلس ہوتی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز تقسیم بھی کرتی تھی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے ایک بار ذی الحج کے چاند میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور ذی الحج کی آخری تاریخ آ گئی، وہ کہتی ہے آدھی رات کا وقت آیا، آخری رات تھی ذی الحج کی، میں اپنے گھر کی چھت پہ چلی گئی اور میں آسمان کی طرف دیکھ کے رو بھی رہی تھی، میں اپنے آپ جسے پتہ ہے شب عاشور ہے، میں اپنے آپ سے کہہ بھی رہی تھی کتنا اچھا ہو اگر اس بار محرم کا چاند نمودار نہ ہو، کون لنگر نیاز پکائے گا، کون فرش عزا بچھائے گا، کون گریہ کروائے گا۔ کہتی ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کے رو بھی رہی تھی، دعا بھی مانگ رہی تھی، اچانک میرے کانوں نے آدھی رات کے وقت دق الباب کی آواز سنی۔ کہتی ہے میں سوچ رہی تھی آدھی رات کے وقت اچانک میرے گھر میں کون آ گیا۔ کہتی ہے میں سوچتے سوچتے سیڑھیاں اتری، مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ کھول کے سامنے منظر نہ دیکھتی، میں نے عجیب منظر دیکھا، سامنے 3 بیویاں ہیں، سب سے آگے ایک بی بی ہے، اس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، جسے نہیں آتا ماتم وہ بندہ سر نیچے کر لے، اس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجلس کل شروع ہونی ہے، تم آج کیوں آ گئی؟ اس ضعیفہ نے کہا میں نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کروانے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے، یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی، یہ میرے ساتھ میری پوتی۔ بڑا حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ
میرے بھائی حوصلہ، مولا دا واسطہ سید، مولا دا واسطہ بڑے آرام سے سنیے گا. یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے. جناب سیدہ مجھے طاقت دے، میں جملہ سنا کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی، یہ میری پوتی فرش عزا بچھائے گی. میں دروازے پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور میں نیاز تقسیم بھی کروں گی. وہ عورت کہتی ہے 9 دن 9 راتیں وہ تینوں مستورات وہ پردے دار میرے ماتم کی تیاری کیجئے گا میرے گھر میں رہے پیر ہادی بادشاہ. وہ عورت کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی، 9 دن رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لنگر نیاز پکتے رہے، فرش عزا بچتا رہا، گریہ وزاری ہوتی رہی، نیاز تقسیم ہوتی رہی. وہ کہتی ہے جب مجلس شب آج والی رات، جب مجلس درد ہے، معجزہ ذکر حسین، خدا کی قسم کلیجہ نہ پھٹ جائے جو بندہ ہائے تک نہ کرے، وہ آنکھ کیوں باقی رہے. وہ کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی، گھر میں رقت کی انتہا تھی، ہر کوئی الگ الگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا. میں چلتے چلتے ضعیفہ کے قریب گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا احسان اتنا بڑا ہے کہ تا عمر نہیں اتار سکتی، لیکن اجرت مانگو، 9 دن کی اجرت کیا لیتی ہو؟ کہتی ہے میں مر جاتی، سوال نہ کرتی، مر جاتی، کر ماتم کی تیاری. جواب نہ سنتی. کہتی ہے جب میں نے اجرت کا کہا وہ ضعیفہ چپ رہی، اس کی بیٹی چپ رہی. 4 سال کی پوتی آگے آئی، اس نے سر سے چادر اتاری، اس کے کان زخمی تھے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا اجرت فقط اتنی مانگتی ہوں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے اور مجھے جی آخری جملہ، بالکل آخری جملہ، بالکل مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے، شالا پتر دی زندگی دراز ہوئے، مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے، غریب چھوڑوں گا، خدا بہت پڑھ چکا ہوں، مجھے گھر کی کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت. وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں میری کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آئیں تو مانگ لینا، پوری نہ ہو یہ گریبان حاضر ہے. ورنہ وہ بندہ جانے جو قیامت میں جملے پہ بابا اکمل شاہ جی سرکار ہائے نہیں کرتا. شاہ صاحب تاریخ، وہ عورت کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھر میں رقت کی انتہا، گریے کی انتہا. کچھ لمحات گزرے، میں نے عجیب منظر دیکھا. وہ تینوں بیویاں کھڑی ہوئی، میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھیں. میں دوڑتی دوڑتی ان کے سامنے آئی، میں نے ضعیفہ کے سامنے ہاتھ، میری مائیں بہنیں گریے میں شریک ہوں، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن 9 راتیں یہاں رہی ہو، کل اصل دن ہے شہادت کا، کل اصل رش ہونا ہے، کل اصل انتظامات ہونے ہیں. شب عاشور اور مجھے چھوڑ کے جاتی کہو؟ کہتی ہے مر جاتی، جواب نہ سنتی. اس ضعیفہ نے رو کے کہا مومنہ میں آج کی رات کہیں نہ جاتی، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے، اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے. میں نے کہا کہاں کربلا، کہاں کوفہ، فجر ہونے والی ہے، جاؤ گی کیسے؟ وہ کہتی ہے اس کی بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا اس کی فکر نہ کر، اور جو شام سے آ جاتی ہیں اور جو بقی سے آ جاتی ہیں انہیں کربلا دور نہیں پڑتا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا جس کا عشرہ کروایا ہے تمہیں اس کے دکھوں کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا، میں نے واسطہ دے کے پوچھا تم کون ہو؟ ضعیفہ آگے بڑھی، پہلو سے ہاتھ ہٹایا، سر سے چادر اتاری، رو کے فرماتی ہے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا، جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے، یہ ساتھ اس کی بیٹی، اور مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، مجھے حسین کے عزادار